لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی کا مقدس و مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے دنیا بھر میں عاشقان رسول جشن عید میلاد النبی منانے کی تیاریاں زور و شور سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جشن ولادت کی برکتوں سے مالا مال عطا فرمائے۔ جشن عید میلاد النبی کے اس مبارک مہینے میں ہم اپنے چینل کے ذریعے سے مسلسل عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ پر بیانات آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ بروز قیامت غلامی مصطفیٰ میں شمار ہونے کی سعادتیں حاصل ہو جائے۔ آج جو بیان میں آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں، اس بیان کا موضوع ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سنیں گے اس میں کہ بے مثال نبی کی کس طریقے سے بے مثال ولادت ہوئی اور آپ کی ولادت کی شان کیا ہے، کیا عجائبات آپ کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئے، آپ کی ولادت کے وقت اس شہر مکہ کا ماحول کیسا ہوا، آپ کی والدہ نے کون سے عجائبات کا نظارہ کی۔ انشاءاللہ اس پر کچھ ایمان افروز باتیں اب تک پہنچانے کی میں سعادتیں حاصل کروں گا۔ توجہ کے ساتھ پورا بیان سنیے اور اپنے عشق کے چراغ کو اور روشن کیجیے، محبت رسول کے چراغ کو، شمع کو اور روشن کیجیے کہ یہ شمع جتنا روشن ہوتا رہے گا آپ کی دنیا اور آخرت اتنی ہی سنورتی چلی جائے گی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ماں کے پیٹ میں، آپ کی ماں کے پیٹ میں آپ تشریف فرما تھے اور جب حمل شریف کو چاند کے حساب سے پورے 9 مہینے ہو گئے، یعنی پورے 9 مہینے چاند کے حساب سے حضور علیہ السلام اپنے ماں کے پیٹ میں رہے، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دوشنبہ یعنی پیر کے دن فجر کے وقت کہ ابھی ستارے آسمان پر نظر آ رہے تھے، پیدا ہوئے، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے پیدا ہوئے، تو دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، جس سے آپ اپنے علو مرتبہ کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ پیدائش کے وقت آقا علیہ السلام کا مبارک سر آسمانوں کی طرف تھا، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ آپ کا مرتبہ الحمدللہ بہت بلند ہے، آپ کا بدن بالکل پاکیزہ۔ جب آقا پیدا ہوئے تو آپ کے بدن پر اور بچوں کی طرح کوئی آلائش، کوئی ایسی چیز جو کراہت کا سبب ہو، ایسی کوئی چیز نہیں، بلکہ آپ کا بدن پاکیزہ اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار، یعنی کستوری کی طرح خوشبودار بدن تھا جب پیارے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آقا ختنہ کیے ہوئے تھے اور ناف بریدہ بھی تھے، یعنی صحیح و سلامت بنی ہوئی ناف تھی آپ کی مبارک ناف، جو عموماً اور بچوں میں ہوتے ہیں، ناف بڑے ہوئے ہوتے ہیں، ناف کاٹنا پڑتا ہے، تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ پیارے آقا علیہ السلام میں نہیں، بلکہ آقا کا مبارک ناف صحیح و سلامت اور ناف بریدہ آپ الحمدللہ پیدا ہوئے۔ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح نورانی، جب پیارے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح نورانی، آنکھیں قدرت الہی سے سرمگیں، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے سرما لگا دیا ہے، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں، یعنی چمکتی ہوئی، آقا کے دونوں شانوں کے درمیان نبوت کا مہر تھا جو الحمدللہ درخشاں یعنی چمکتا ہوا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی والدہ نے آپ کے دادا عبد المطلب کو، جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، بلا بھیجا۔ جب آقا پیدا ہوئے اس وقت آقا جس کمرے میں پیدا ہوئے اس گھر میں اس وقت آپ کے دادا عبد المطلب تشریف فرما نہیں تھے، بلکہ وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بلا بھیجا پیارے آقا علیہ السلام کے دادا کو، وہ حضرت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بیت اللہ شریف میں لے جا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صدق دل سے دعا کی، یعنی جیسے ہی آپ کے دادا عبد المطلب تشریف لائے، حضور علیہ السلام کو دیکھا، آپ کے حسن کو دیکھا، آپ کے پاکیزہ اور خوشبودار بدن کو دیکھا، بڑے خوش ہوئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کعبے کے پاس لے گئے اور صدق کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاچا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک چاچا تھے جن کا نام تھا ابو لہب،
ان کی ایک باندی تھی سویبہ نے ابو لہب کو پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی. سویبہ یہ باندی تھی ابو لہب کی. یہ باندی نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں، آمنہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ جلدی سے جا کر کے ابو لہب کو خوشخبری سنایا کہ خوشخبری ہو، آپ کے بھائی کے گھر، آپ کے بھائی، وہ بھائی جو انتقال کر چکے ہیں اپنے بیٹے کی پیدائش سے پہلے، ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو اس ابو لہب نے خوشی میں کہ انہوں نے بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری دی، خوشی میں اس نے سویبہ کو آزاد کر دیا. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مہینے میں پیدا ہوئے اس کا نام تو ربیع تھا ہی، مگر وہ موسم بھی ربیع یعنی بہار کا تھا. الحمدللہ. کسی نے کیا خوب کہا ہے، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور. ابو لہب کی موت کے 1 سال بعد آپ نے سنا کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی، اپنی باندی سویبہ کو حضور علیہ السلام کی جشن ولادت کی خوشخبری سنانے کے عوض میں، بدلے میں آزاد کر دیا تھا. ابو لہب کا جب موت ہوئی، اس کی موت کے 1 سال بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں ابو لہب کو برے حال میں دیکھا تو پوچھا تجھے کیا ملا؟ موت کے بعد تجھے کیا ملا؟ تو ابو لہب نے جواب دیا، لم الق بعدکم غیر انی سقیت فی ہذہ بإطاقتی سویبہ. انہوں نے جواب کیا دیا کہ تمہارے بعد مجھے کچھ آرام نہیں ملا. ابو لہب کہنے لگے، عباس تمہارے بعد مجھے قبر میں کوئی آرام نہیں ملا سوائے اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کے سبب سے بمقدار اس مغاق یعنی ابہام اور سبابہ، ابہام بولتے ہیں یہ انگلی کو، اور سبابہ، اس ابہام اور سبابہ یہ دونوں انگلیوں کے بیچ پانی مل جاتا ہے جس میں پی لیتا ہوں. یعنی جو انگلی سے اشارہ کر کے آزاد کیا تھا اس انگلی کے سے الحمدللہ کچھ پانی مل جاتا ہے اور اسی کو پی لیتا ہوں، اس سے کچھ راحت ہوتی ہے. اب غور کیجئے آپ کے اس حدیث پاک سے عروہ ابن زبیر کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب بتا رہا ہے کہ میرے تمام اعمال، میرے سارے کام رائیگاں گئے، بیکار گئے، سوائے ایک کے کہ وہ یہ کہ میں نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا. اس ایک عمل کا فائدہ باقی رہ گیا، اور وہ یوں ہے کہ اس کے بدلے میں ہر پیر کو ابہام و سبابہ کے درمیان مغاق کی مقدار مجھے پانی مل جاتا ہے جسے میں انگلیوں سے چوس لیتا ہوں، اور عذاب میں تخفیف یعنی کچھ آسانی ہو جاتی ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت سے ہے، ورنہ مشرکین کا، بے ایمان کا کوئی عمل ان کو فائدہ نہیں دے گا. غور کیجئے آپ اس روایت پہ کہ ابو لہب جو کہ پیارے آقا علیہ السلام پر ایمان بھی نہیں لایا، ایمان نہ لانے کے بعد بھی حضور کی جشن ولادت میں، جبکہ انہوں نے جشن ولادت، حضور کی ولادت کی خوشی انہوں نے اس حیثیت سے نہیں منایا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، یہ میرے نبی ہیں، میرے آقا، اس حیثیت سے نہیں منایا تھا، بلکہ انہوں نے صرف اپنے بھتیجے کی حیثیت سے کہ بھتیجا پیدا ہوا ہے، صرف بھتیجے کی حیثیت سے انہوں نے ولادت کی خوشی منایا. تو ابو لہب جیسے دشمن رسول کو بھی موت کے بعد اس ولادت کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں کچھ آسانی ہو، تو ہم تو الحمدللہ عاشقان رسول ہیں، اہل سنت والجماعت الحمدللہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے، اور رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے اور اس شان کے ساتھ کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے، اللہ کے حبیب پیدا ہوئے، اللہ کے رسول پیدا ہوئے، ہمارے محسن پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق پیدا ہوئے، تو اس شان کے ساتھ اگر جشن ولادت منائیں گے تو ہمیں بھی الحمدللہ یقین ہے کہ جشن ولادت منانے والے ان کو قبر میں جشن ولادت منانے کا فائدہ ضرور نصیب ہوگا. یہ الحمدللہ یہ پوائنٹ نوٹ رکھیے گا اور یاد رکھیے گا اس کو، اور جشن ولادت خوب شریعت کے ادارے میں منانے کی سعادتیں حاصل کریے گا. ولادت شریف کے وقت جب آقا علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت غیب سے عجیب و غریب اور خارق عادت امور ظاہر ہوئے تاکہ آپ کی نبوت کی بنیاد پڑ جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں. چنانچہ ستارے تعظیم کے لیے جھک کر آپ کے قریب آ گئے.
جب آقا پیدا ہوئے تو سیدہ آمینہ کہتی ہے کہ ستارے تعظیم کے لیے جھک کر کے حضور کے قریب آ گئے، اور ان کے نور سے، آقا کے پیدائش کے نور سے حرم شریف کی پشت زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ حرم شریف کی زمین ساری اور ٹیلے جو پہاڑوں کے تھے سارے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ، حضور کی پیدائش کے ساتھ ایسا نور نکلا کہ مکہ مشرفہ کے رہنے والوں کو ملک شام کے محلات الحمدللہ نظر آ گئے۔ شیاطین پہلے آسمانوں پر چلے جاتے اور کاہنوں کو بعض مغیبات کی خبر دے دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے۔ اب آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے ہی شیطانوں کو آسمانوں کے قریب جانے سے بھی روک لگا دیا گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ اس طرح وحی و غیر وحی میں خلط ملط ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسرا پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگرے بھی گر پڑے۔ اس میں اشارہ تھا کہ 14 حکمرانوں کے بعد ملک فارس خادمان اسلام کے قبضہ میں آ جائے گا۔ فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی جاتی تھی مگر نہ جلتی تھی۔ بحیرہ ساوا جو ہمدان و قم کے درمیان 6 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا، اور جس کے کناروں پر شرک و بت پرستی ہوا کرتی تھی، یکایک بالکل خشک ہو گیا۔ وادی ساوا شام اور کوفہ کے درمیان ایک وادی، ان کی ندی جو بالکل خشک پڑی تھی، آقا کی ولادت کی برکتوں سے لبالب ہو کر کے بہنے لگی۔ الحمدللہ یہ باتیں جو میں نے آپ کو عرض کیا نا، یہ سیرت رسول عربی جن کے مصنف حضرت علامہ محمد نور بخش توکلی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اس کتاب سے آقا علیہ السلام کی ولادت کے کچھ عجائبات میں نے آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کی۔ اور سنتے ہیں، اللہ کریم نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے آقا کی ولادت کی تیاری دیکھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب نے بھیجا تو کس تیاری کے ساتھ بھیجا اور کس شان کے ساتھ بھیجا، کس انتظام کے ساتھ بھیجا، توجہ سے سنیے۔ اللہ کریم نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے عہد لیا کہ اگر وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ پائیں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں۔ زرقانی علی المواہب جلد نمبر 7 صفحہ 187 میں یہ بات ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس عہد کا ذکر یوں فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس عہد کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترجمہ کنز الایمان سنیے، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں؟ تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا۔ سب نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ اس عہد ربانی کے مطابق ہمیشہ حضرات انبیاء علیہم السلام نشر مناقب و ذکر مناسب حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رطب اللسان رہے، یعنی حضور کے فضائل، حضور کے عظمت، حضور کی شان اور حضور کے مناقب، حضور کی تعریف انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں ہمیشہ اپنی زبانوں سے بیان کرتے رہتے تھے، اور اپنی پاک اور مبارک مجلسوں اور محفلوں میں ملائکہ منزل یعنی وہ برکت والی محفلیں جن میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کو حضور کی یاد و مدح سے زینت دیتے تھے، اور اپنی امتوں سے حضور پر نور پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا عہد لیتے تھے۔ ہر دور میں انبیاء کرام علیہم السلام نے حضور کی آمد کی بشارت دی، حضور کی آمد کی خوشخبری دی، آمد مصطفیٰ کو بیان کیا، عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا۔ یوں ہی نہیں، حضور کی پیدائش کے تعلق سے یہ باتیں بھی اپنے امتیوں کو کہا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی زمانہ مصطفیٰ کو پائے تو ضرور ان پر ایمان لائے۔ اس بات کا عہد انبیاء کرام اپنے اپنے امتیوں سے لیتے رہے۔ یہ بات فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 30 کے صفحہ 135 میں مذکور ہے۔ اللہ کریم نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آپ کی پیٹھ سے قیامت تک کے پیدا ہونے والی آپ کی اولاد کو نکال کر ان سے اپنے رب ہونے پر ایمان لانے کا عہد لیا تھا۔ اس عہد کے موقع پر سب سے پہلے رسول کریم علیہ السلام نے بلا یعنی اقرار کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کا زرقانی علی المواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ اور قرآن کریم میں اس مبارک عہد کا بیان ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان آپ سنیں کہ کس طرح کا عہد اللہ نے لیا تھا کہ اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب بولے کیوں نہیں؟ ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 172۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں ساری اولاد کو ایک جگہ کھڑے کر کے اپنے ربوبیت کا اقرار لیا تھا تو اس وقت سب سے پہلے اللہ کے رب ہونے کا جو اقرار کیا تھا روحوں کی دنیا میں الحمدللہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ تک حضور کا نسب شریف بدکاری سے پاک و صاف رہا۔ ولادت کی تیاری دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نور کو آدم سے لے کر آپ کی امی جان تک یہ نسل در نسل جتنے لوگ اس بیچ رہے سارے کے سارے لوگ بدکاری سے پاک و صاف رہے۔ زرقانی علی المواہب جلد نمبر 7 صفحہ 188، خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ 64 میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کو زندہ کیا گیا اور وہ آپ پر ایمان لائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ پیدائش کے وقت آپ علیہ السلام حالت سجدہ میں تھے۔ جب آقا پیدا ہوئے تو ایک روایت یہ کہ آقا سجدے میں تھے اور دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں آسمانوں کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ 211۔ ولادت اقدس کے وقت بت گر گئے۔ جس وقت آقا پیدا ہوئے تو آقا کی پیدائش کی برکتوں سے دنیا بھر میں جہاں پر بھی بت تھے وہ سارے کے سارے گر گئے منہ کے بل۔ کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 63 میں یہ بات لکھی ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جنات آسمانوں تک جاتے اور فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے جو آپ نے ابھی سنا، اور جیسے ہی آقا کی پیدائش ہوئی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر پہرے بٹھا دیا۔ اب یہ جنات یہ شیاطین آسمانوں کے قریب بھی نہیں پھٹک پاتے۔ الحمدللہ یہ بھی آقا کی ولادت کی ایک شان ہے۔ پیدائش کے وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا نور نکلا کہ اس کی روشنی میں آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے محل دیکھ لیے، ملک شام کے محلات کو دیکھ لیے۔ مبارک زبان سے آقا علیہ السلام سب سے پہلے جس کلمہ کو ادا کیا، یہ توجہ سے سنیے، ہمارے نبی علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا جملہ پہلا کلمہ جو اپنی زبان سے نکالا وہ یہ تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا۔ سب سے پہلا جملہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے یہی نکالا۔ الحمدللہ یہ پیارے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کی عظمت و شان ہے آقا کی پیدائش کے تعلق سے۔ حضرت سیدنا امام ابراہیم بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی رات ساری مخلوق سر کے بل کھڑی رہے اور رسول اللہ کا شکر ادا کرتی رہے جو اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کے 10ویں حصے کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آقا کی میلاد کے تعلق سے یہ زبردست بات حضرت سیدنا امام ابراہیم بن احمد نے فرمایا کہ اگر آقا کی میلاد کی رات ساری مخلوق خدا کی سر کے بل کھڑے رہے رسول اللہ کی تعظیم کے لیے اور آمد مصطفیٰ کے شکر پر، تو اللہ پاک کی یہ نعمت یعنی رسول اللہ کی ولادت اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری مخلوق اگر سر کے بل کھڑے رہے پھر بھی اس نعمت کے 10ویں حصے کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ سبل الہدی والرشاد الباب الثانی کے جلد نمبر 1 صفحہ 361 میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا امام زکریا بن محمد بن محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ربیع الاول شریف یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بابرکت وجود کے صدقے دنیا والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر کے دن ہی آپ کی نبوت ظاہر ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت پیر کے دن ہوئی، پیر کے دن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے،
پیر کا دن بڑا مبارک دن ہے، الحمدللہ پیر کے دن کو مبارک مانتے ہوئے اس دن میں کوشش کرنی چاہیے کہ پیارے آقا علیہ صلوۃ و تسلیم کا ذکر خیر کریں۔ آقا علیہ صلوۃ و تسلیم کے ذکر خیر کے ساتھ ساتھ آقا علیہ صلوۃ و تسلیم کی یاد منائیں۔ آقا علیہ صلوۃ و تسلیم کی یاد منانے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ صلوۃ و تسلیم سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے حضور علیہ صلوۃ و تسلیم کی ذکر کی محفلیں سجائیں، میلاد کی محفلیں سجائیں، اور اس میلاد کی محفل میں حضور علیہ صلوۃ و تسلیم کا ذکر خیر کر کے الحمدللہ حضور کے جو اللہ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت کے شکر کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حضور علیہ صلوۃ و تسلیم کی جشن ولادت خوب دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ صلوۃ و تسلیم کی جشن ولادت کے ساتھ ساتھ پیارے آقا علیہ صلوۃ و تسلیم کے طریقہ کار پر، حضور کے بتائے ہوئے انداز پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔